اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے سلسلہ میلاد النبی کے اوپر جو ایپیسوڈ اپلوڈ کیے ہیں ان میں بعض ایپیسوڈ کے نیچے مختلف کومنٹس کے اندر سوالات جو مجھے میرے پاس آئے، ان میں سے ایک بھائی ہیں جو ماشاءاللہ سے کافی انہوں نے سوالات کیے ہیں جو عموماً یہ سوال سننے میں دیکھنے میں مجھے نظر آئے ہیں۔ اب میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ سوالات کو اگنور کروں اور کومنٹس کو ایک بے مقصد اور بے معنی سمجھوں کہ بے شمار کومنٹس آتے ہیں لوگ اگنور کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ اپنے شوق کی بنیاد پہ کیا، تو اپنے شوق کی ہی بنیاد پر سلسلہ جب شروع کیا ہے تو کوئی کومنٹس بھی آئے تو اس کو جواب دینا بھی میرا شوق میں سے ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کوئی کوشچن کرے تو ہم جواب دیں۔ اب اس میں سے ایک بھائی ہیں جن کا آئی ڈی تھی حق بیت کیا ہے یا حق باطل کیا ہے، اس طرح کے نام کی آئی ڈی ہے، میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی سائٹ پہ۔ تو انہوں نے کچھ کوشچن کیے ہیں میلاد النبی کے عنوان پر، جو میرے جو کلپ ہے کلپ نمبر 6 کے تحت، تو انہوں نے بہت ساری میری باتوں پہ اعتراض اٹھائے جن کے جوابات مختلف ایپیسوڈ کے اندر تھوڑے تھوڑے موجود ہیں۔ تو میں انہی سے مخاطب ہوں کہ آپ نے سوالات کیے ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، میں ذرا یہ جو لہجہ رکھتا ہوں یہ لہجہ اس لیے ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ آپ تک بات پہنچائی جائے، فقط کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔ ہم جو میلاد کے قائل لوگ ہیں 1400 سال کی تاریخ میں، وہ بڑے ہی امن پسند لوگ ہیں، تو لہٰذا میلاد کے عنوان پر اعتراضات ہیں تو ان کا جواب بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں امن کے ساتھ ہی آپ کے سامنے محبت کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ سب سے پہلا جو سوال ایک جگہ پہ آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ جشن میلاد کی اصل اگر قرآن اور سنت میں ہے تو یہ بدعت حسنہ کیسے ہوا؟ ایک یہ سوال تھا، اس کو آپ نے 2 جگہوں پہ لکھا ہے میری 2 ویڈیو کے نیچے۔ تو جناب محترم، آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ جشن میلاد کی اصل اگر قرآن میں ہے تو پھر جو ہے یہ بدعت حسنہ کیسے ہوا، یعنی بدعت کی ٹائپ میں سے کیسے ہو گیا؟ جب اصل ہے تو یا تو فرض ہونا چاہیے، واجب ہونا چاہیے، یعنی سنت ہونا چاہیے، قرآن و سنت میں ہو تو جواب یہ ہے کہ میلاد النبی کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر عمل کے جتنے بھی افعال اسلام ہیں، جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، اسلام کے اندر جتنے بھی افعال ہیں، عمل ہیں، ان کے مختلف گوشے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز میں بعض ایسے امور ہیں جن کو ہم واجب کہتے ہیں، بعض کو سنت اور بعض کو مستحب کہتے ہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہنا، یہ پہلی شروع میں ہاتھ کو اٹھانا علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، سجدوں کا کرنا واجب ہے۔ تو اسی طرح جس طرح نماز کے اندر یا باقی افعال کے اندر بعض جو گوشے ہیں اس فعل کے وہ واجب ہیں اور کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، تو جیسے کہ نیت کا زبان سے کرنا، تو اسی طرح سے میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد کی مختلف گوشی ہیں، میں نے الگ الگ سب کو بیان کیا اور ان کے شرعی حکم بھی بتائے۔ اب آپ کہتے ہیں جی فلاں شخص بریلوی عالم نے لکھا کہ میلاد النبی کا یہ جو معاملہ ہے میلاد النبی سنت الہیہ ہے، بعض کہتے ہیں جی فلاں شخص نے لکھا کہ یہ سنت رسول ہے، بعض نے کہا جی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، تو یہ ہے کیا؟ بعض اب یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور نادان بندو پہلے کسی بریلوی کو پڑھو تو صحیح، اور پہلی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے بریلویوں کے متعلق کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بریلوی عقائد کی جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں، تو بریلویوں کا دفاع میں آپ جب پرچار کرتے ہیں تو آپ بریلوی عقائد کے بارے میں تو میں ایک ہی شخص کا نام لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی عالم دین اس کا فتویٰ یا کوئی عالم دین جو ہے وہ کسی مسئلے کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ اگر بریلویوں کے لیے کوئی حجت آپ مانتے ہیں تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ فاضل بریلوی نے جو میلاد کے متعلق کہا ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھے، ہم جواب آپ کو دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس کس کا نام لے رہے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میلاد کے جس گوشے کو علماء بریلویہ نے بیان کیا اس گوشے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مثلا محفل میلاد النبی، اب محفل میلاد النبی جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہو، ایسی محفل سجائی جائے جس میں ذکر مصطفیٰ ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، ایسی محفل کو بعض نے کہا کہ یہ سنت الہیہ ہے، تو اس کے اوپر ہم دلیل دی ہے۔ مثلا کیسے؟
جن علماء نے یہ کہا کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو وہ سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ کی سنت ہے، تو اس کے اوپر دلیلیں ہیں، اور وہ دلیل میں نے پیش کی ہیں کہ اگر میلاد کے دنوں میں یہ محفل کرائی جائے یا میلاد کے کہیں اور دنوں میں، میلاد کے علاوہ کسی دنوں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل کرائی جائے، اور خصوصاً وہ محفل جس میں ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو، ایسی محفل کروانا واقعہ میں اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ وہ سنت الہیہ ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، قرآن کریم میں ذکر آمد مصطفیٰ رب تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب قرآن کی اس آیت کے جو شخص بھی آج آپ تو کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرو، قرآن و حدیث سے خود استدلال کرو، تفسیروں کو بھی نہ مانو، قرآن کا عین ترجمہ جو کہہ رہا ہے وہ مانو۔ آج آپ لوگ یہ غیر مقلد ہمیں تعلیم دیتے ہو کہ قرآن تو آسان، سب سے زیادہ آسان ہے قرآن، خود قرآن کو پڑھو، خود قرآن سے استدلال کرو، قرآن تو آسان کتاب ہے۔ بھائی قرآن آسان کتاب ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محفل منعقد کی، مجلس منعقد کی، اللہ نے مجلس جس میں جلوس ہوا، اجلاس ہوا، انبیاء کی روحیں اکٹھی کی گئیں، اور اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا کہ آمد مصطفیٰ کے آنے پر تو خطاب مصطفیٰ کریم کے ذکر کا، خطیب خود میرا رب اور سماع کرنے والی انبیاء کی ذاتیں، تو اس آیت سے استدلال اگر کوئی کرے اور یہ کہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کروانا قرآن کی اس آیت سے استدلال ہوتا ہے، اور جو بالکل استدلال 110% اتھینٹک اور ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر اب ذکر مصطفیٰ کی محفل کروانا کیا ہوا؟ سنت الہیہ ہو گیا نا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ لڑیاں لگانا، چنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا یہ سنت الہیہ ہے، تو جناب امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، امام ابو نعیم نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر، اور امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب جو میلاد کے عنوان پر لکھی المولد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی اس کو نقل کیا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، وَعَلَمًا بِالْمَشْرِقِ، ایک مشرق میں لگایا، وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ، دوسرا مغرب میں لگایا، وَعَلَمًا عَلَى ظَاهِرِ الْكَعْبَةِ، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا۔ تو وہ جھنڈے کون لگوا رہا تھا؟ اللہ کی ذات، جبرائیل لگا رہے تھے۔ اب جبرائیل لگا، اور میں اگر میں صرف میں نے ڈائریکٹ روایت پڑھ دیا ہے، اس روایت کے اوپر علماء اور فقہاء نے کیا بحث کی؟ بعض نے کہا کہ اس کے اسناد میں ضعف ہے، لیکن کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کی روایت ہے تو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، فقہاء نے کہا۔ اور ابن حجر کو آپ دیکھیں تو وہ خود ایسی روایات جو مناقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں ان کو لینے کے قائل ہیں۔ تو اب جو ہے اس روایت کو جس کو محدثین نے بیان کیا، اس کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہے کہ چنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، اور چراغاں کرنے کا جواز بھی البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میلاد ابن کثیر کے اندر، اور دیر کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ ام عثمان فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے ستاروں کو اتنا جھکایا کہ محلات بھی روشن ہو گئے، تو میں نے کہا اللہ نے اپنی شان کے مطابق چراغاں کی تھی، اس کی شان بڑی ہے، تو ہم مسلمان حضور کی پیدائش خوشی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی تھی حضور کی پیدائش خوشی میں، ان چراغاں کو اسی طرح کی چراغاں لڑیاں لگا کر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ایک شرعی دلیل موجود ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص جو روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے، یہ روایت موجود ہے، تو اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی لڑیاں لگاتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان طریق سے یہ فعل کرنا سنت الہیہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کی اصل قرآن میں ہے، تو قرآن میں تو یہ اس طریق سے جو، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، سنت الہیہ کے بعد وجوب دیکھو، وجوب ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا ایک جہت سے واجب بھی ہے۔ وہ کیسے؟
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ میرے مولا تیری بے شمار نعمتیں ہیں، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ کھانے، یہ سب کچھ، آب و ہوا، سب کچھ تیری نعمتیں۔ میرے مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کریں؟ اور یہ ذکر کرنا اذکروا نعمت اللہ، یہ اذکروا امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہم پر واجب ہے۔ آپ اگر کہیں جی کہ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، تو کیا اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ آپ مولوی سارے کہیں گے کہ یہ واجب ہے۔ ارے پانی کا ذکر کرنا تو واجب ہو گیا، اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر کرنا واجب ہو گیا، تو انبیاء جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے خود کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ تو قوم نے سوال کیا وہ کون سی نعمت؟ تو فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، باقی بھی نعمتیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ جو الانبیاء ہیں ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، تو ان کا ذکر تو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے مصطفیٰ کریم، اور اصبحتم نعمتی اخوانا جو کہ الفاظ ہیں قرآن کریم میں، وہ نعمت کے متعلق اللہ کے رسول، خود اللہ کے رسول نعمت ہیں، اور نعمت عظمیٰ ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو تمہاری طرف آئی اللہ کی طرف سے، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو نعمت سمجھ کر کے مصطفیٰ کریم کا اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی اور ان کے مناقب کی محفل سجانا، ان کی سیرت کی محفل سجانا، وہ ساری کیا ہیں؟ وہ واجب ہیں۔ میں ذرا اہل حدیث بھائیوں سے پوچھوں گا، میں یہ دیوبندیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کی سیرت النبی کانفرنس اور جناب اہل حدیث کانفرنس، میں نے خود اہل حدیث کی کانفرنس کے اندر میں نے خود جناب والا اس کے اندر کیا ہے، یہ شمولیت کی ہے، اختیار کی ہے، خود میں نے محفلوں کے اندر بیٹھا ہوں۔ میں نے واہ کینٹ کے اندر دیوبندیوں کی بڑی بڑی سیرت النبی کانفرنس کے اندر شرکت کی ہے، جس کے اندر انہوں نے نعتیں بھی پڑھی ہیں اور ذکر بھی رسول اللہ کا کیا ہے۔ میں پوچھوں گا کیا یہ صحابہ کرام نے کانفرنسیں کروائی ہیں؟ کوئی ایک شہدائے اسلام کانفرنس جو ابوبکر صدیق نے کروائی ہو، شہدائے احد کانفرنس کروائی ہو، سیرت النبی کانفرنس کروائی ہو؟ نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو میلاد کے دنوں میں تو وہ بدعت ہو گئی، وہ غلط ہو گئی، اس پہ دلیلیں مانگتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ یار، اہل حدیث کانفرنس اور یہ کروانا صحیح ہو گیا؟ اس کی بھی صحابہ کرام سے کوئی دلیل دے دو۔ اگر اس کا استدلال تم قرآن و سنت میں کسی جگہ سے کر لیتے ہو تو واضح استدلال جو میں قرآن کے آیتیں پڑھ رہا ہوں، جن کے ترجمہ کے اندر بھی میں بے عین ہی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اسلام 360 اٹھا لو، ان آیات جو واضح جن کے احکام سے یہ صادر ہوتا ہے، تو ان کے تحت اگر یہ میلاد النبی کا ذکر کیا جائے، حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کی جائے، تو یہ حرام ہو گئی۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ یار، کس دنیا کے تم کون سے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لیا باقیوں کو رد کر دیتے ہو، قرآن کے ایک گوشے کو پڑھا باقیوں کو رد کر دیتے ہو؟ قرآن پورے کو پڑھو، پورے کو مانو۔ کل کو تمہیں کوئی کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد القہار ہے، قہار اور جبار ہے، تم کہو نہیں رؤوف رحیم ہے، قرآن کریم کہتا ہے، تو تم پھر کیا جواب دو گے؟ کبھی ادھر وہ کوئی کہے کہ نہیں قہار ہے، آپ کہیں نہیں رحیم ہے، تو بھائی دونوں ہیں، دونوں صفات اللہ کی موجود ہیں، دونوں کو بیان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں دو ہر چیز کی جگہ کے رخ موجود ہیں، ان دونوں کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہو گیا کہ میلاد کی محفلیں ذکر مصطفیٰ کرنا یہ واجب ہے، اور سنت الہیہ بھی ہے ایک جہت سے، اور اس کو آپ کہیں جی صحابہ کرام کا عمل، تو صحابہ کرام کا عمل بھی جامع ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب صحابہ کرام بیٹھے تھے اور حضور تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ اب میں وہ وضاحت میں جاؤں گا تو یہ تو بہت بڑا کلپ بنے گا، کیونکہ سارے سوال باقی ہیں، پینڈنگ ہیں۔ تو جو ہے کہا کہ جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہم پر یہ احسان کیا ہے آپ کو ہمیں بھیج کر، تو آپ کی آمد کی جو ہم پر احسان ہے اللہ کا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی آمد کا تذکرہ۔ تو وہی عمل صحابہ کرام کے فعل سے یہ ثابت ہو گیا، تو صحابہ کرام کی سنت بھی ہو گیا۔ تو جس جہت سے میلاد کو دیکھو، اچھا آپ نے کہا جی یہ بدعت حسنہ کیسے ہو گیا؟ بدعت حسنہ کس موضوع سے ہم کہتے ہیں؟ یہ اس پیمانے پر، بڑے پیمانے پر یہ اجتماع میلاد کو کرنا،
یہ دیگے پکانا، بڑے پیمانے پر غربا اور مساکین اور غریبوں کے اندر تقسیم خیرات کرنا، اس جہت کے اعتبار سے یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا نیا کام ہے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اس دین کے اندر کوئی نیا اچھا کام شروع کیا فلہ اجرھا۔ اور حافظ ابن کثیر نے میلاد ابن کثیر کے اوپر جو حافظ ابن کثیر نے جو میلاد کے موضوع پر کتاب لکھی ہے نا، اس کے شروع میں یہی روایت صحیح مسلم کی لا کر کے تذکرہ کرتے ہیں اور بدعت حسنہ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت حسنہ کس موضوع سے ہے۔ یہ جو بڑے پیمانے پر جو تابعین صحابہ کرام اور جو اچھا کام ہے، لیکن وہ صحابہ تابعین اور ان کی اصل قرآن میں نہیں ہے، اور وہ اچھا کام ہے جو شریعت کے کاموں کو بگاڑتا بھی نہیں ہے، تو بڑے پیمانے پر یہ تمام کرنا۔ جو کہ ایک اور جہاں پر سوال آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو میلاد ہے یہ ہم نے کب کہا ہے کہ عمران خان نے شروع کروایا ہے؟ یہ آپ نے کہا تھا، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ میلاد عمران خان نے شروع نہیں کروایا، یہ 604 ہجری کے اندر شروع ہوا۔ آپ نے کہا، آپ کا اشارہ ابو سعید المظفر الدین الکوبری کی طرف تو نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ آپ نے کہا کہ یہ میلاد 604 ہجری میں شروع ہوا، یہ آپ کا جھوٹ ہے، یہ آپ کا انتہائی درجے کا دجل فریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 604 ہجری میں آپ میلاد کے تذکرے کو کہہ رہے ہیں کہ شروع ہوا، 597 ہجری میں فوت ہوئی ابن جوزی۔ کب فوت ہوئی؟ 597 ہجری میں ابن جوزی فوت ہوتے ہیں، اور ابن جوزی نے اپنی زندگی کے اندر 2 میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی، المولد العروس اور دوسری البیان میلاد النبی۔ دونوں پر میرا لیکچر بھی آ چکا ہے۔ قسط نمبر 2 جو میلاد کے عنوان پر قسط نمبر 2 میری اپلوڈ ہوئی ہے نا، وہ میری اپلوڈ ہو چکی ہے ابن جوزی کی کتابوں پر، اور دونوں کتابیں میری ویب سائٹ رضیبھیاonline.com کے پر موجود ہیں۔ تو 604 ہجری کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، 597 ہجری میں ایک امام فوت ہوتا ہے، محدث ہے۔ یہ وہ محدث ہے جس کو عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مختصر سیرت رسول کے اندر بطور حجت کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبد الرحمن ابن جوزی محدث ہیں، سب کے ہاں متفق ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو عبد الرحمن ابن جوزی کو محدث نہ مانتا ہو۔ ابن حجر جس کی النکت پڑھ کر کے، آج آپ تلخیص پڑھ کر کے، آج آپ حدیث کو صحیح اور ضعیف کرنے کے جو ہے نا وہ معاملات تلاش کرتے ہو، وہی ابن حجر نے ابن جوزی کو امام الفرج اور امام المحدثین کہا ہے۔ تو وہ ابن جوزی نے میلاد کے عنوان پر 604 ہجری سے پہلے لکھی ہیں، اور کہیں آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ 604 ہجری کا آپ نے نام لیا ہے تو کہیں آپ نے کہا ہو کہ المظفر الدین الکوبری ہیں، وہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ابو سعید المظفر الدین کوبری، جو کہ میلاد کو بڑے پیمانے پر یہ کھانا پکانے اور اہتمام کرنے اور علماء کو بلانے کا جو اس نے کام سٹارٹ کیا تھا سرکاری لیول پر، وہاں سے میلاد سرکاری طور پر شروع ہوا۔ میلاد تو پہلے سے تھا، وہاں سرکاری طور پر شروع ہوا تھا، مصر کے اندر اور یمن کے اندر۔ تو وہ مظفر الدین نے یہ کام شروع کیا، تو کہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ پڑ جائے، اس لیے آپ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پیش کر دیتا ہوں یہاں پر۔ تو اسی المظفر الدین کے متعلق جس نے 604 ہجری میں سرکاری طور پر میلاد بنایا، اس کے متعلق حافظ ابن کثیر کہتا ہے کہ عالمن عاملن عادلن رحم اللہ عمران، کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ایک عالمن عالم تھا، ایک علم پر عمل کرنے والا تھا، اور جو ہے عادلن ایک عادل شخص تھا، حکمران تھا۔ تو رحم اللہ عمران، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتہ کرے، وہ ہر سال میلاد کرتا تھا۔ حافظ ابن کثیر 17ویں جلد، اور یہ جو ہے نا 604 ہجری کے واقعات، اور اس میں کہتا ہے کہ حافظ ابن کثیر کہ وہ ابو سعید المظفر الدین صلاح الدین ایوبی کا جو بہنوئی تھا، وہ میلاد کرتا تھا، اور اللہ نے میلاد پر کروڑوں اشرفیاں، کروڑوں روپے خرچ کرتا تھا، غریبوں میں کھانے تقسیم کرتا تھا۔ تو کہا کہ اللہ نے اس کو ایسا اجر دیا، اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اس کی قبر مولا علی کے مزار میں بنی۔ جناب یہ ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب ابن کثیر وہی ہے جس کو عرب و عجم کے اندر مفسر قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا لقب ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ بدعت حسنہ اس موضوع سے ہے، بدعت حسنہ اس موضوع سے ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ نے سوال کیا، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ واجب کس موضوع سے ہے،
مستحب کس موضوع سے ہے؟ اچھا مستحب ہونے کی کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں بعض، اچھا آپ کو تو یہ معلوم نہیں ہوگا، قرآن کی بعض آیات قطعی و ثبوت، قرآن کی تمام آیات قطعی و ثبوت ہیں، لیکن بعض کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ اب یہ فنی بات ہے، آپ حدیث حضرات کو کیا پتہ قرآن کریم کے علوم و فنون کا۔ الاتقان امام سیوطی نے کتاب لکھی اور دیگر ائمہ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر، تو میں صرف تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُم یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ہے مسح کرنے کا مسئلہ، تو مسح کی جو آیت ہے اس کے اوپر وہ ہے تو قطعی ثبوت ہے آیت، لیکن اس کی دلالت ظنی ہے۔ کیوں؟ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُم کے لفظ آئے تو مسح کس طرح کرنا ہے، پورے سر کا ہے یا آدھے سر کا؟ تو اب علماء میں اختلاف ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اس آیت کے تحت، بعض کہتے ہیں پورے کا، تو اس پہ اختلاف پایا گیا۔ اب جس آیت کے مفہوم اور معنی میں اختلاف پایا جائے اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ ایک 4 طریقے سے ہوتی ہے نا، بعض قطعی ثبوت ہوتی ہیں ان کی دلالت ظنی ہوتی ہے، بعض کی دلالت بھی قطعی ثبوت ہوتی ہے، بعض ظنی دلالت قطعی ثبوت ہوتی ہے دلالت ظنی ہوتی ہے، اور دیگر اس کی 4 کیٹیگری ہیں شرح معانی الانصار کے اندر وہ دیگر لکھی ہیں، لیکن وہ آپ الحدیث حضرات تو مانتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ سورہ نساء میں ہے کہ فَتَمَسَّ النِّسَاء، جب عورتوں کو ٹچ کرو تیمم کرو، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا عورتوں کو یوں چھوٹ دینے سے آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ فتمس کا جو مس کرنے کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ ٹچ کیا، اور امام شافعی نے یہی مفہوم لیا کہ عورت کو کوئی ٹچ بھی کر لینا تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے، جبکہ امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ٹچ کرے، اس ٹچ کرنے سے مراد ٹچ کرنا نہیں ہے، فقط جماع ہے، جماع کوئی ہم بستری کرے۔ قرآن میں فتمس النساء کا جو لفظ ہے سورہ نساء میں، وہ جو فتمسن کو لفظ ہے نا مس کا، وہ مس سے مراد ہم بستری ہے، نہ کہ سمپل ٹچ کرنا ہے۔ تو اب اس کے اندر اختلاف ہے، جب کسی آیت کے مفہوم میں اختلاف پایا جائے تو اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے اور وہ تفصیل طلب ہوتی ہے، اور اس کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ کرنے والا کی مختلف احکامات ہوتی ہیں۔ تو قرآن میں میلاد کے متعلق جو استدلال کیا جاتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن میں واضح ہے کہ جب قرآن کریم آ جائے، قرآن اللہ کا فضل ہے، اور جب وہ آ جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، پس یہاں فا یا امر ہے اور حسر ہے، حسر، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی ہی کرو۔ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ خوشی ہی کرو۔ تو جب قرآن آ جائے تو خوشی کرنا جائز، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا، وہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ تم خوشی کرو۔ تو سر ذرا مجھے ایک بات بتائیں، قرآن کے آنے پر خوشی کرنا جائز، تو جشن یعنی جشن منانا، خوشی کرنے کو سیلیبریٹ کرنے کو اردو میں جشن کہتے ہیں نا، سیلیبریشن، تو سیلیبریٹ کرنا قرآن کے یوم کو جائز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیں جس دن اللہ کے رسول آ جائیں وہ ناجائز ہو گیا؟ قرآن کے اندر ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی میرے مولا ہم پر مائدہ نازل کر، جس دن پکا پکا کھانا نازل ہوگا جنت سے، میرے مولا وہ پکا پکا کھانا جس دن نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اب کھانا نازل ہوا تو وہ عید کا دن ہو گیا، تو مجھے بتائیں اللہ کے رسول کے آنے والا دن وہ سو کا دن ہوگا؟ وہ آگے چل کے جواب میں دیتا ہوں۔ تو آپ کا دوسرا یہ سوال مکمل طور پر میں نے اس کو ٹھپ کر دیا، اس کے اوپر آپ نے مزید کوئی بات کرنی ہو واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، میں کوئی لڑائی جھگڑے والا بندہ نہیں ہوں، میں چورن بیچنے والا بندہ نہیں ہوں، کومنٹسوں میں جا کر کے لوگوں کے جو ہے نا کسی کی فرقے کی نفی کرنے کے لیے میں چورن بیچوں نہ، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بات قرآن و حدیث کی دلالت پر ہوگی وہی کروں گا، وہ کسی مسلک کی ہو کسی فرقے کی ہو نہ، میں کوئی کسی مسلک کی مدارس سے فنڈ لینے والا شخص نہیں، میرے مدارس نہیں ہے، میری ایک ویب سائٹس ہے اور میرے جو ہے یہ چینل ہے، میں اپنے شوق سے کام کرتا ہوں، اپنے من کر مفتی راضی ہو جائے بات ختم، اپنے من کے لیے بات کم کرتا ہوں، لہٰذا آپ کو سوال جب تک کرتے رہیں گے تب تک جواب دیتا رہوں گا۔ میں نے پہلے سوال کو کلوز کر دیا کہ بدعت حسنہ ہے میلاد، کس نوعیت سے؟ تو اس کی وہی نوعیت ہے بدعت حسنہ، یہ بڑے پیمانے پہ اہتمامات کرنے کو،
باقی جتنے بھی میلاد کے اصل ہیں، گوشے ہیں، اہتمام اس طریقے سے اہتمام کرنا بدعت حسنہ ہے. باقی اہتمام کے اندر جو معمولات ہوتے ہیں سارے کے سارے قرآن و سنت سے ڈیفائنیبل ہیں. الحمدللہ. دوسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ابو لہب کے لیے میرے منہ سے نکل گیا ہے کہ ابو لہب نے فرمایا، تو بالکل میں بالکل متاثر شخص نہیں کہ میں نے دوبارہ ویڈیو سنی. یہ گفتگو کے دوران اب بھی میں آفس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو وقت نہیں ملتا، جگہ نہیں ملتی، بہت سارے مصروفیات کے وقت ہوتے ہیں. میں اس وقت آن دا ڈیوٹی بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو سبقت لسانی کی وجہ سے وہ فرمایا نکل گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں اس پہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. بات ختم. میں نے اس بات پہ رجوع کرتا ہوں، بات ختم. میں کوئی متاثر قسم کا شخص نہیں کہ میں اپنی غلطی کر کے اس پہ اکڑ جاؤں، ٹھیک ہے. یا میں بناوٹی عقیدے لے کے گھومنے والا ہوں ہی نہیں. میں بناوٹی عقیدوں پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. میں وہی عقیدہ مانتا ہوں جو 1400 سال سے ائمہ اور مفسرین اور محدثین جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، انہوں نے جس کو ڈیفائن کیا اور جو قرآن و حدیث سے واقعی ڈیفائنیبل ہے. میں ہر اس شخص کو حق میں مانتا ہوں جو اپنے عقائد کو قرآن و حدیث سے ڈیفائن کرتا ہے. ہاں، اگر وہ اس کا استدلال فقط ذاتی نہ ہو، بس اگر کوئی ذاتی اپنے علم کی بنیاد پہ استدلال کرتا ہے اور وہ 110% ٹھیک بھی استدلال اس نے قرآن سے کیا، میں اس کو رد کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس کے پاس قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس، قرآن حدیث اجماع امت میں محدثین مفسرین آ گئے اور قیاس میں اس نے ان تمام قرآن حدیث اور اجماع امت ان تینوں میں سے جو دیکھ کر کے اپنا قیاس کیا تو وہ جناب میں حق مانتا ہوں. وہ جو کوئی کرے اس کی ہر بات کو میں حق مانوں گا. اس کے علاوہ کوئی اپنی من گھڑت اپنی تفسیر کرے گا اپنے لفظوں کی بنیاد پر تو بالکل جو ہے وہ رد کر دی جائے گی. میں ایسا شخص ہوں. ابو لہب کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ جب تبت یدا ابی لہب بن کے الفاظ آئے تو اس کے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں. جب اس کی 10 انگلیاں ٹوٹ گئیں قرآن کی آیت کے مطابق تو اس نے خواب کے اندر انگلی سلامت کیسی ہوئی؟ ہو پشاوری جتی. ایسے سوال جب ذہن میں ڈالے نا شیطان تو شیطان کے پچھواڑے میں مارو جتیاں. اور بھائی اس نے اپنی حیات کے اندر جب اس کا ہاتھ سلامت تھا تبت یدا ابی جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. مجھے آپ ایک دلیل دے دیں ذرا، آپ مجھے بتائیں، کامن سینس ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. اور میرے بھائی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس کا مفہوم اور مطلب جو ہے قرآن کریم میں مفسرین اور محدثین اور عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اس جو ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی میں اس نے انگلی کا اشارہ کیا، اس وقت انگلی سلامت تھی. تو اس انگلی سلامت تھی، اس نے وہ انگلی سے اشارہ کر کے صحابہ کو آزاد کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. پڑھ کے بخاری تجھے آتا ہے بخار پر بخاری تجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو بخاری کی یہ روایت ہے. یہ اعتراض مجھ بھی بعد میں کر میرے بھائی، پہلے تو بھائی ہے ہمارا. میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ پہ تنقید علمی تنقید کر رہا ہوں. جس طریقے سے آپ نے کی ہے نا کمنٹس میں اسی طریقے سے اعتراض کر، لیکن پہلا اعتراض میں بخاری پہ کر کہ بخاری نے یہ خواب والی چیز لے کیوں لی ہے. اب میں اس طرف جاؤں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا کہ صحابہ اکرام کو ابن ماجہ، سند ابو داؤد، مسند ابی یعلا اور دیگر کتب حدیث کی سند صحیح کے ساتھ روایتیں ہیں کہ صحابہ اکرام فوت ہوئے. ایک صحابی فوت ہوا، وہ دوسرے کے خواب میں آیا اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق میری زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، وہ وہاں سے زرہ اٹھا لے. فلاں صحابی فلاں کے جو ہے نا خواب میں آیا مرنے کے بعد کہ میرے فلاں جو ہے میری بیٹی 9 دن کے بعد فوت ہو جائے گی، فلاں جگہ پر میری فلاں 6 دینار پڑے ہوئی ہیں، وہ وہاں سے لو اور میری بیٹی کو دے دو. یہ صحابہ اکرام کے صحابی رسول کے واقعات ہیں جو حدیث کی کتب میں ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. تو بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب الرؤیا، کتب حدیث کے اندر ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے. بخاری مسلم کو اٹھائیے نا، کتاب الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا بیان. اس کے اندر پورا چیپٹر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشکات شریف کے اندر جو ہے سند صحیح کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو مومن کا خواب ہے یہ وہی ہوتا ہے. مومن کا خواب وہی ہوتا ہے. جب مومن کا خواب وہی ہو گیا تو عبداللہ بن عباس کا خواب وہی نہیں ہوگا.
تو میرے بھائی یہ مجھ پہ زبان بعد میں کھول، میرا قصور بہت بعد میں ہے، میرا قصور بہت بعد میں ہے۔ پہلے امام بخاری کو پکڑ اور ام حبیبہ کو پکڑ۔ ام حبیبہ اس کو بیان کرتی ہیں سند صحیح کے ساتھ، اور عبداللہ بن عباس خواب دیکھ کر کے ام حبیبہ کو بیان کرتے ہیں۔ اب بخاری میں ام حبیبہ کا جو ہے نا یہ ذکر نہیں، لیکن جو کلپ میرا یوٹیوب پہ ابھی اپلوڈ ہوا ہے نا اسی متعلق ابو لہب کے متعلق، وہ آپ دیکھ لو۔ اس کے اندر میں نے وہ 50 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ یہ روایت 50 کتب میں ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے، اور ان کے اندر عبداللہ ابن عباس کا نام ہے اور حضرت عباس کا نام ہے۔ تو حضرت عباس کا نام موجود ہے، خواب دیکھنے والے حضرت عباس، پہلے ان کی طرف اعتراض کر، پھر جو ہے خواب دیکھنے والے کون؟ خواب کو بیان کرنے والی ام حبیبہ، اور پھر اس کو نقل کرنے والے امام بخاری۔ میرے بھائی ان 3 لوگوں سے پہلے نپٹ لو، اور اس کے بعد ان کے اوپر شرح کرنے والے ارشاد الساری شرح بخاری لکھنے والے امام قسطلانی اور امام ابن حجر اسقلانی فتح باری اور امام ابن رجب حنبلی فتح باری، ان کی کتاب بھی شرح بخاری فتح باری ہے، اس کے اندر پہلے ان کی طرف رخ کرو، جب ان سے فارغ ہو جاؤ تو پھر رضوی کے پاس آنا، پھر رضوی تجھے جواب دے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ابو لہب والی روایت جو آپ نے استدلال کیا نا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے تو انگلیاں ٹوٹ گئیں، اور میرے بھائی خواب کی بات جو ہے وہ حقیقت کی بات بتائی جا رہی ہے، جو اس نے حقیقت میں ثوابہ کو آزاد کیا تھا نا، تو وہ انگلیاں جو ہے وہ سلامت ہیں، ٹھیک ہے، وہ خواب کے اندر سلامت تھی، خواب کی بات ہے، تو ان سے وہ جو ہے نا ان انگلیاں 2 سلامت ہیں۔ اللہ نے اس جو ہے نا عذاب میں تخفیف کی ہے، اور عذاب میں تخفیف کا عقیدہ اور یہ مجدد جو جس کو تم کہتے ہو ابن محمد بن عبد الوہاب مختصر سیرت رسول کے اندر یہی واقعہ لاتے ہیں صحیح بخاری کا ثوابہ کا، اور یہ لا کر کے کہتے کیا ہیں؟ قال ابن جوزیو، ہائے 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 ہائے، اوے یہ ابن عبد الوہاب کہہ رہا ہے، ابن محمد بن عبد الوہاب کہہ رہا ہے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے مختصر سیرت رسول کے اندر، جس کو مجدد کہتے ہو تم لوگ، وہ کہتا ہے یہ روایت بخاری کی لکھنے کے بعد کہتا ہے قال ابن جزیو ہوا کافرون، کہ وہ کافر تھا جو ابو لہب تھا، تو اللہ نے کافر کا بدلہ دیا اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ نیکی کرنے کا یا اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کرنے کے اوپر اللہ نے کافر کو بدلہ دیا، تو پھر اس مومن کی شان کیا ہوگی جو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول سمجھ کر کے ملاحظ کرتا ہے۔ ابو لہب نے رسول سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کر کے خوشی کی، اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا، اور ابن جوزی کے واسطے سے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے کہ جناب وہ جو ہے اس کو محروم نہیں رکھا اللہ نے کافر کو، تو مومن کی کیا شان ہوگی؟ تو پہلے بھائی ان کی طرف رخ کر لو، ان سے جواب لو، پھر میری طرف آنا، میں تمہیں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آتی ہے بات یہ بات بھی جواب ہو گیا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے۔ ویسے تو بخاری کی یار تم لوگ اہل حدیث ہو، ویسے تو حدیث کے ٹھیکے لیے ہوئی ہیں، لیکن حدیث ہو اپنے مطلب کی تو بسم اللہ، اپنے مطلب کی نہیں تو یہ خواب کی بات ہے۔ ویسے تو اگر حسن درجے کی روایت تو وہ بھی لے لیتے ہو، اور سند صحیح کے ساتھ اللہ کے بندو خوابوں کے قرآن کریم میں خواب بیان ہوئی ہیں، پھر ان کی تعبیریں بیان ہوئی ہیں۔ خوابوں کا تو جو انکار کرے وہ مطلق خواب کا مطلق انکار کفر ہے، اور لو مجھ سے فتویٰ دلائل لو، لگاؤ پڑ لگاؤ، رضوی کے ساتھ پڑ لگاؤ، رضوی تیار ہے۔ خواب کا مطلق انکار کرنے والا کافر ہے، جو یہ کہے خواب آتا نہیں ہے، خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، یا خواب سچے نہیں ہوتے، جو اس موضوع پر انکار کرے وہ کافر ہے۔ لاؤ میرا فتویٰ ہے یہ، اس فتوے کے اوپر میں ائمہ مجتہدین کے، صحابہ اکرام کے، تابعین تبع تابعین کے قول پیش کروں گا، اگر نہ کروں تو پھر یہ داڑھی جو ہے نا یہ منڈوا کر کے میں اپنی فیلڈ ہی پکڑوں گا، یہ دین کا کام میں نے جو شوق سے کر رہا ہوں چھوڑ دوں گا۔ یہ میں اپنے شوق سے کرتا ہوں، کسی ملا کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے، اگرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ بسم اللہ۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، سوال کا جواب ہو گیا۔ اب قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے اجر ثواب نہیں ہے، تو میرے بھائی میں نے
7 سے 8 آیات پیش کی ہیں کہ کفار کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس سے ماورا ہے کہ انبیاء کے لیے جب کافر کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس پہ اجر ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت، علی ایک مرتضیٰ کے والد ابو طالب فوت ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طالب جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، تو میں نے ان کو جہنم سے نکال کر کے جہنم کے اوپر پہنچا دیا ہے، اب ان کا عذاب صرف ٹخنوں تک باقی ہے۔ مجھے بتائیں کافر کے عذاب میں تخفیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سند صحیح بخاری آیا بخاری، یہ آج لگ گیا پتہ کہ بخاری بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے جب بات اپنے مطلب کی نہیں رہتی، ورنہ یوں تو بخاری میں کسی کی بات نہیں سننی، نہ ابن ماجہ، نہ سنن داؤد، مسلم شریف بھی نہیں، بس بخاری، لیکن جب بخاری کی بات بھی آ جائے تو پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی باتیں کرنے سے تو باز ہی رہے تو اچھا ہے، یہ راز کی باتیں ہیں، راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ یہ کوئی بریلویہ دیوبندیہ غیر مقلدیہ کا چورن نہیں، یہ اہل سنت جماعت سنیت کا یہ عقیدہ ہے، یہ تصدیقی عقیدہ ہے۔ میری جان واٹس ایپ نمبر موجود ہے، کوئی میں گالی دینے والا شخص نہیں، متعصب میں نہیں ہوں۔ آؤ بات کرتے ہیں، بات لگ جائے گا پتہ دلائل کی روشنی میں دنیا میں کیا ہے۔ اچھا آؤ، تو کفار کے اعمال کا بدلہ نہیں، لیکن علماء نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ حق پر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو انبیاء کے ساتھ تعاون کرے کافر، اللہ اس پہ تخفیف کرتا ہے۔ اور یقین کریں ایسے کئی واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں، ایک کافر فقط اتنا کہہ کے فوت ہو گیا کہ اے اللہ میں تیرے محمد عربی کا زمانہ نہیں پایا تو میں فوت ہو گیا، تو مجھے اس پہ میں دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تیرا آخر زمان میں آنے والا ایک نبی ہے، تو پھر وہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ ایک کافر نے اگر تھوڑا تعاون کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا۔ ابو طالب کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں متفقہ بعض علماء کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگرچہ اب اہل سنت کے اندر ایک گروہ ہے جو اس کی قائل ہے، لیکن عدم جواز کئی قائلین اہل سنت میں زیادہ ہیں۔ تو جناب اب مجھے بتائیں، صحیح بخاری میں تو ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوئی، وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے تو اللہ نے ان کے اوپر لے آیا، میری وجہ سے اللہ نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ تو ابو لہب کے اندر بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ قادر ہے اس کے اوپر۔ تو وہ دلائل تمام ائمہ نے دیے ہیں اور حدیث میں دلائل موجود ہیں، کوئی بزرگ بھی عالم دین خود سے فتویٰ نہیں دیتا اگر اس پہ دلیل نص موجود نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول کی ایک حدیث آ گئی صحیح بخاری کی، تو یہ کافی ہے فتویٰ دینے کے لیے، کافی ہے۔ اگر جمہور کی رائے کچھ اور بھی ہو تو جواز اس کا بھی موجود ہو گیا، جواز اس کا۔ دیکھیں صحیح بخاری میں کھڑے ہونے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، آج سب لوگ عمل کرتے ہیں بیٹھ کے پیشاب کرنے کے اوپر، تو اس حدیث کے متعلق کوئی مجھ سے پوچھے یا علماء سے پوچھے تو ہم یہ کہیں گے اگرچہ سب سے بہترین اور سنت عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، لیکن اگر کوئی عذر، بیماری، کسی پریشانی کی بنیاد پر کھڑا ہو کے پیشاب کرے تو اس کے اوپر جواز موجود ہے، جواز، گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہے۔ تو اب قائل تخفیف جو ہے کفار، جو عذاب کفار کی جو عقیدہ ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے حضور کی وجہ سے، تو اس کے اوپر جناب عقیدہ یہ علماء نے بیان کیا، بڑے بڑے ائمہ نے، میری ایپیسوڈ آ چکی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جب علماء نے اس کے اندر بیان کر دیا تو آپ ایمان سے بتائیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نا سند صحیح کے ساتھ، تو جب صحیح بخاری اور اس کے علاوہ 50 کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے تو بات ختم، نص موجود ہے، اب اس کو قائل کوئی گمراہ نہیں ہوگا، اب قائل گمراہ نہیں ہوگا، یہ اصول میں سے ہے، لیکن اصول اب آپ کو کون بتائے گا۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ ہاں ایک اور سوال، یہ کل شریف 10واں چیلم سالانہ یہ کیوں کرتے ہو؟ وہاں تو سوگ حلال ہو جاتا ہے۔ بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ 3 دن سے اوپر سوگ حرام ہے، تو 1400 سال کے بعد نبی کا سوگ اگر وفات بر ربیع الاول کو ہو اور میلاد اور وفات دونوں بر ربیع الاول کو ہوں تو اس دن کو
سوگ کرنے کا جواز نہیں ہے، کیونکہ سوگ تین دن ہے، اس کے علاوہ نہیں، سوائے عورت کے جو اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ صحیح بخاری، مسلم اور کتاب الجنائز کے اندر، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، تمام لوگ پڑھے ہوئے ہیں یہ روایت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوگ 3 دن ہے سوائے عورت کے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پر یہ اتھینٹک بات ہے کہ 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے، اور اللہ کے رسول کا 1400 سال کے بعد سوگ کرنے تو جواز ہی نہیں بنتا، اور میں نے اصولی بات کی ہے، حدیث کی بنیاد پہ کی ہے۔ اب جو ہے اعتراض آپ نے یہ کیا کہ کل شریف 10واں 40واں چیلم وغیرہ سلانا یہ حلال ہو گئے سوگ، تو میرے بھائی میرا چیلنج ہے، کس بریلوی عالم نے، کس سنی عالم نے یہ لکھا ہے کہ چیلم سوگ ہے، 30واں سوگ ہے، 10واں سوگ ہے؟ ویسے میں اہل سنت کے طبقے سے ہوں، ہمارے ہاں تیجا ہوتا ہے، یہ تیجا ہوتا ہے، چیلم کرتے ہیں، سالانہ کرتے ہیں، اور وہ بھی سارے نہیں کرتے۔ میرے خاندان میں 3 فوتگیاں ہوئیں، چیلم کیا، یعنی سب لوگوں نے قرآن خوانی کی، اس کے لیے دعا کی اور کھانا پکایا، غریبوں میں تقسیم کیا۔ سالانہ پہلی دفعہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بار بار بھی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن یعنی اس کو فرض واجب ہم نہیں سمجھتے، مستحب عمل سمجھتے ہیں، اس سال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن میرا چیلنج ہے، اگر کوئی مائی کا لال حلالی ہے، کسی پھٹی پرانی کتاب سے دکھا دے، کسی ایک عالم نے چیلم چوتھے کو، جو چوتھا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد کسی دن کو بھی سوگ لکھا ہو، یا سوگ حلال لکھا ہو، یا اس دن کو بطور سوگ لکھا ہو، میرا چیلنج ہے اس بات پہ، کھلے عام کہہ رہا ہوں۔ جو نطفہ ہے، جس نطفے سے وہ علقہ بنا، علقہ سے مدحہ بنا، مدحہ سے عظامہ بنا، عظامہ سے لحمہ بنا، اس کو میرا چیلنج ہے، اگر اس کا حلالی وہ نطفہ ہے، ایک کتاب سے دکھا دے، کسی سنی بریلوی نے لکھا ہو کہ جناب یہ جو ہے نا 40واں چوتھا یہ سوگ ہے، بھائی یہ سوگ نہیں ہے، یہ اہتمام میں جو ہے نا اصال ثواب ہے۔ میت کے لیے دعا، کوئی نیک عمل کوئی بھی، چاہے وہ ہم اللہ کے نام کا ورد کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یعنی درود شریف پڑھیں، یعنی کوئی بھی کلمہ شریف کا ورد کریں، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد مختلف، ایک ہی محفل میں لوگ کوئی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تقریر ہو رہی ہوتی ہے، تو مختلف یعنی جو بھی نیک عمل ہے اسلام کی، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ اس میت کے درجات میں بلندی عطا فرما، اس کی گناہ کو معاف فرما، اسے سال ثواب کہتے ہیں، اور یہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو نام 40ویں کا ہوتا ہے، وہ 45 دن کے بعد اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے دن جو ہے یہ اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات 5ویں دن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دن بھی خاص ہم لوگ نہیں کرتے۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ چوتھے دن کرتے تھے، 40ویں دن، لیکن اب تو یہ دن خاص نہیں ہوتے۔ میرے آس پاس جتنے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، آگے پیچھے دن ہوتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سال ثواب کی محفل، تو یہ جناب اس میں تو سوگ کا جواز نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو 40ویں کو سوگ ہے وہ حرام کا مرتکب ہے۔ میں لکھ لو، یہ بات لکھ لو، ہاں یہ سنیت ہے میرے بھائی۔ تو جناب یہ 40واں کل جتنے بھی آپ نے اعتراض کیے، کل 40واں سالانہ وغیرہ وغیرہ، یہ سوگ حلال ہو گیا، یہ سوگ نہیں ہے میرے بھائی، یہ سال ثواب ہے۔ اور کوئی بندہ بھی 3 دن کے بعد سوگ میت کے لیے نہ گوار کرتا ہے نہ جائز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو جواب علمی مل گیا۔ جواب آپ نے کسی فلاں بندے کا اٹھا کر نہیں دینا، کتابی بات، کس کتاب کے اندر کس سنی نے یہ لکھا ہے آپ نے وہ دکھانا ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو ہے جس روایت جسے ہم نے استدلال کیا ہے، آپ نے کہا کہ خوشی اور غم ایک دن ہو تو پھر جب 3 دن کے بعد جب بھی وہ دن آئے تو ہم نے خوشی کرنی ہے، غم نہیں کرنا۔ یہ اصول آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کہاں سے لیا ہے، تو سر یہ پہلی بات ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، جو میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے مطلقاً کہا کہ 3 دن سے اوپر سوگ حرام ہے، وہ کوئی نبی کا ہو، ولی کا ہو، والدین کا ہو، سوائے عورت کے لیے۔ تو اس کے اندر انکلوڈ ہے کہ اگر جو ہے میرا بیٹا پیدا ہوا اسی دن میرے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، تو جس دن وہ پیدا ہوا اگلے 3 دن تک اس کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن جب اگلے سال اس کی سالگرہ آئے گی تو میں اس دن کیک بھی کاٹوں گا، میں خوشی بھی سیلیبریٹ کروں گا۔ کیوں؟ اب میں اس سوگ کو نہیں مناؤں گا جو فوت ہو چکا،
میں جو ابھی بچہ پیدا ہوا جو اس وقت زندہ ہے اس کے لیے میں سیلیبریشن کروں گا، کیونکہ اسلام ہمیں 3 دن سے اوپر سوگ کرنے کا منع کرتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، ہاں سوائے عورت کے لیے جو میں عرض کر دی۔ تو اس حدیث سے ہم نے استدلال کیا، اس حدیث کے اندر واضح انکلوڈ ہے 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے، اس کے بعد خوشی کا ممنوع نہیں ہے۔ اب آپ کے ذمہ ہے، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ 3 دن کے بعد، 3 دن سے زیادہ کے بعد یعنی سوگ کرنا حرام ہے، میں نے حدیث پیش کر دی۔ اب آپ یہ دکھاؤ کہ 3 دن کے بعد پھر اسی دن خوشی کرنا ممنوع ہے، آپ یہ دکھاؤ۔ اگر سال کے بعد سالانہ آئے تو اس دن جو ہے خوشی کا دن ہو تو سوگ منایا جائے، اس پہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، آپ مجھے دکھائیں کوئی دلیل ہے؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے، ولادت ہو، 12 ربیع الاول کو وفات بھی، تو اس دن ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ دلیل دو، خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ انکلوڈ ہے، جب انکلوڈ ہے کہ خوشی کرنی چاہیے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ 3 دن سے بعد، اب 3 دن سوگ، اس کے بعد ہمیشہ خوشی ہے، پھر سوگ کا ذکر نہیں، سوگ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خوشی، تو خوشی جائز ہے۔ آپ یہ دکھاؤ کہ 3 دن کے بعد سوگ نہیں کرنی چاہیے، خوشی بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو دلیل دو، تو آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر انکلوڈ ہے کہ سوگ 3 دن کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا، تو جب سوگ نہیں کرنا تو واقعی چیز کیا بچی؟ خوشی، تو خوشی تو آٹومیٹکلی کرنی ہے نا، خوشی کی ممانعت ہے کوئی؟ آپ خوشی کرنے کی منع دکھاؤ، منع کہاں ہے کہ خوشی نہیں کرنی؟ یہ منع آپ کے ذمہ ہے، میں نے دکھا دیا کہ سوگ منع ہے، آپ دکھاؤ خوشی منع ہے۔ جب سوگ منع ہے تو سوگ کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ وہ خوشی ہے، تو خوشی تو کرنی ہے۔ خوشی تو میں ابھی بھی خوش ہوں، میں اب بھی خوش ہوں، میں اب بھی اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتا ہوں، تو خوشی کر سکتے ہیں۔ اور ربیع الاول کی 12 ہی نہیں، ربیع الاول کے آگے پیچھے مختلف علماء کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں اور سیلیبریشن ہوتی ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کا جواب مل گیا کہ حدیث کے اندر ہے یہ کہ، اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، تو اس کے جناب آپ نے کہا کہ قرآن کے سے کیسے ثابت ہوا کہ پیدائش اور وفات ایک ہی دن ہو تو خوشی کرنی چاہیے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے 3 دن سوگ، اس کے بعد خوشی کی مکمل اجازت ہے۔ خوشی کی قید آپ نے دکھانی ہے، کہاں ہے قید؟ ہاں سوگ کی قید ہے، وہ میں نے دکھائی ہے۔ اب خوشی کرنی ہے، اور جب نبی کا ولادت وفات کا دن ایک آ جائے، میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، لیکن آپ نے ڈکار مار کے عزم کر دیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو میرے نبی پر یوم ولدہ، اور اس کے میلاد کے دن پر جس دن پیدا ہوا، یوم ولدہ، پیدائش والے دن پر۔ اب نبی کے پیدائش والے دن پر سلام، یہ سلامتی خوشی کو ڈیفائن کرتی ہے یا غم کو ڈیفائن کرتی ہے؟ سوگ کو؟ مولوی قرآن رکھ سر پہ، قرآن کو سر پہ رکھ کے نا مجھے جواب دے کہ سلامتی السلام علیکم یہ آپ کی خوشی کو ڈیفائن کر رہا ہے یا آپ کے غم کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے مجھے جواب دے۔ قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے نبی پر سلام، یوم ولدہ، اور میرے نبی کے پیدا ہونے والے میلاد کے دن پر سلام، وَيَوْمَ يَمُوتُ، موت، یموت موت، اور نبی کے مرنے والے، دنیا سے پردہ فرمانے والے دن پر سلام، انتقال۔ اب موت، یہ توفا، یوفا، یہ آگے آپ نے سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں کہ موت کا لفظ قرآن میں کتنے معنی میں جو ہے نا، فوت کا لفظ قرآن میں کتنے معنی میں استعمال ہوا، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو سلام ہو میرے نبی کے پیدا ہونے والے دن پر، اور سلام ہو میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے والے دن پر، سوگ نہ ہو، سلام ہو، سلام۔ اب اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ انبیاء کا دن وفات والا ہو یا جو ہے میلاد والا ہو، دونوں پر سلام، دونوں پر سلام۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، نبی جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام۔ تو اب اس آیت میں واضح سلامتی
ہم میلاد کے دنوں میں سوگ نہیں کرتے، محفل ذکر مصطفیٰ کر کے سلامتی ظاہر کرتے ہیں، امن ظاہر کرتے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء، اور سورہ مریم کی آیت 33 سن لو ذرا، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو مجھ پر، عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں، وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ وُلِدتُّ، اور میرا پیدا ہونے والے دن پر، یہ نبیوں کے پیدا ہونے والے دن پر سلامتی بھیجنا اور وفات والے دن پر سلامتی بھیجنا، یہ نبیوں کی بھی سنت ہو گئی۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 33 سے نبی کی سنت، وفات پہ دن پر سلام پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہ قرآن سے جو ہم نے نکالا ہے، سلامتی سے مفہوم ہم نے نکالا ہے خوشی کا اور امن کا، اور سلامتی کے سلامت کا، اور سوگ کا مفہوم سلام ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر مفہوم ہے سلام کے اندر کوئی سوگ کا، تو قرآن کے اندر ایک دلیل دکھا دے۔ خدا کی قسم مولوی، میں کلپ اپلوڈ کروں گا، میں نہ منتشر آدمی ہوں، نہ میں متاثر قسم کا آدمی ہوں، نہ میں فرقہ واریت کو چورن بھیجنے والا آدمی ہوں۔ آپ نے کہا قرآن میں وفات کا لفظ آیا ہے، پتہ نہیں آپ نے میری کس بات کا یہ جواب دیا، میں نے نہیں سنا۔ تو آپ نے یہ لکھا کومنٹس کے اندر کہ وفات کا لفظ قرآن میں سورہ انعام میں آیا ہے، کہ اور سورۃ محمد کے اندر بھی آیا ہے، سورۃ 61۔ تو میرے بھائی اس کے اوپر ایک پوری طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں قادیانی کے رد میں ایک کلپ تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ میلاد کے بعد لاؤں گا، جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہوئے وہ متوفا یتوفا کے لفظ سے استدلال کرتا ہے قادیانی۔ تو میں قرآن کے وہ مفہوم و معنی بیان کروں گا۔ قرآن میں جو لفظ وفات ہے، وفات، یہ 5 معنی میں استعمال ہوا، 5 معنی میں، اور ایسے معنی میں استعمال ہوا، اگر ہر جگہ لفظ موت کا معنی کریں تو بالکل جو ہے نا اس آیت کا اپنی جگہ سے مفہوم ہی ہٹ جاتا ہے۔ یعنی یتوفا کے لفظ استعمال ہوئے، یوفا کے لفظ استعمال ہوئے، وفات کے لفظ استعمال ہوئے، افتا کے لفظ، یعنی اس طرح کے یتوفا، متوفا، اس طرح کے لفظ قرآن کریم میں جو استعمال ہوئی ہیں وفات کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پورا ہونا، وعدہ پورا کرنے کے معنی میں، پورا ہونے کے معنی میں، مکمل کر دینے کے معنی میں، وفات یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے معنی میں قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوا وفات، اس کے اوپر ذکر کروں گا۔ لیکن اس میلاد النبی کے ٹاپک میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس ٹاپک کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی کی وفات بر ربیع الاول کو، حالانکہ ان اقوال پہ اختلاف ہے کہ بر ربیع الاول نہ حضور کا وفات ثابت ہے، نہ جو ہے میلاد ثابت ہے۔ یہ تو علماء حضور کی وفات دن کو منانے کے لیے اس قول پر علماء کا جمہور کا قول پایا گیا، لہٰذا جو بر ربیع الاول ہے اس کو علماء عند العلماء یہ زیادہ معتبر قول ہے، تو اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میلاد 2 ربیع الاول کو ہے تو آپ 2 ربیع الاول کو یار مناؤ، جو کوئی کہتا ہے 10 محرم کو ہے تو آپ 10 محرم کو مناؤ۔ اقوال میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب جو آپ 12 ربیع الاول کو نہیں مانتے، 12 کو وفات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ 2 ربیع الاول کو مانتے ہیں، 2 ربیع الاول کو آپ کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں 10 محرم کو حضور کا جو میلاد ہے، جو قول شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، تو آپ وہ لے لیں، آپ 10 محرم کو میلاد منائیں، کوئی اور منا لیں، کوئی اور، یعنی جس دن آپ چاہیں۔ آپ اگر میلاد نہیں مناتے تو ذکر مصطفیٰ پر کوئی محفل منعقد کر دیا کریں، حضور کی آمد میلاد کا تذکر جس میں ہو، ایسی محفل آپ ربیع الاول کے بعد ربیع ثانی میں کر دیں، سفر میں کر دیں، رمضان میں کر لیں، کوئی مہینہ کر لیں۔ آپ پیڑا اور تے پھکیاں اور، درد کچھ اور ہے اور دلیلیں کچھ اور۔ مسئلہ یہ ہے کہ مناؤ میلاد، میلاد کے بنانے پر جواز موجود ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول یہ 4 ربیع الاول 2، تم جس کو معتبر سمجھتے ہو اس تاریخ کو مناؤ۔ پیڑا ہو تے پھکیاں اور، داڑھی بڑی ہو رہی ہے، ٹینشن نہیں، داڑھی ہو رہی ہے لمبی، ہاں ٹینشن نہیں، داڑھی بڑی ہو رہی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اچھا یہ بھی ہو گیا جی۔ سورۃ بلد کی آیت میں نے معنوی تحریف کی، آخری سوال کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر جو معنی لیا وما ولد کا، کہ وہ جو اس سے پیدا ہوا،
تو پیدائش کا ذکر ہے نا، تو میں نے اس پیدائش کے ذکر سے یہ بنیاد ڈر کی کہ اے نبی تیری پیدا ہونے کی قسم ہے والد کی، اس میں اختلاف ہے کہ والد سے مراد آدم ہے یا عبداللہ ہیں، تو دونوں قول علماء لے کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وما ولد، اور تیرے باپ کی قسم اور تیرے جننے کی قسم، تیرے پیدا ہونے کی قسم۔ تو جو پیدا ہوا اس کی قسم، تو پیدا کون ہوا؟ مصطفیٰ کریم کی ذات، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہی جناب اس کی معنی تحریف کہاں سے آ گئی؟ یہ تو قاضی جو ہے نا تفسیروں کے اندر میں نے بیان کیا ہے، وقت نہیں کلپ بڑا ہو گیا، ورنہ میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا۔ تو لہٰذا کوئی سوال رہ تو نہیں گیا، پھر آپ کہیں گے جی کوئی جواب رہ گیا ہوا تو پھر انشاءاللہ جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ ہر سوال کا یہ میں دیکھیں میں نے پوری فہرست تیار کی ہوئی لوگوں کی، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے آئیں گے سوال جوابات۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی، السلام علیکم۔